آج کا پروگرام اولیاء اللہ ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت سلطان الصوفیاء شاہ محمد سلطان میاں شیر زمانی سبحانی رحمت اللہ علیہ کی سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ حضرت شاہ محمد سلطان میاں ایک جلیل القدر بزرگ اور برگزیدہ ہستی تھے جنہوں نے کفر و ظلمت کے اندھیرے میں قرآن و سنت کی روشنی کو اپنا رہنما بنایا اور اس کے نور سے چار سو اجالا کیا۔ حضرت شاہ محمد سلطان ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم صوفی میاں شیر زمان شاہ صاحب ایک صاحب کمال بزرگ تھے۔ آپ کے زہد و تقوی کا چرچا زبان زد خاص و عام تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ اور دادی جان اپنے وقت کی نیک اور پرہیزگار خواتین تھیں۔ والدہ انتہائی صالحہ خاتون جبکہ دادی محترمہ رابعہ زمانی کہلاتی تھی۔ غرض کہ آپ کا خاندان روحانی تربیت کا مرکز تھا۔ حضرت شاہ محمد سلطان میاں سلسلۃ الزہب القادریہ کے چھٹے جانشین ہیں۔ آپ کا سلسلہ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ بچپن ہی سے میاں شیر سبحانی عام بچوں کی طرح کھیل کود سے دور رہتے اور ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں والد محترم کے ہاتھ پر بیعت کی اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب سلطان میاں صاحب نے 2 بار ایم اے کیا، ایک مرتبہ علوم فقہ میں اور دوسری بار علوم حدیث میں۔ اس دوران آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور و فکر کرتے رہے اور اپنا مطالعہ وسیع کرتے رہے۔ بعد ازاں سلطان صاحب نے ایم ایڈ اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے کم و بیش 28 علوم حاصل کیے اور کم و بیش 10,000 کتب کا مطالعہ کیا۔ آپ نے انگریزی، فارسی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے نوجوانی کے دور سے ہی سادگی کو اپنا شعار بنایا اور فقر و درویشی کو امیری پر ترجیح دی۔ آپ چاہتے تو امیرانہ زندگی گزار سکتے تھے کیونکہ آپ کا خاندان خاصا دولت مند اور صاحب ثروت تھا، لیکن آپ نے اپنی زندگی شکستہ مکان اور جھونپڑیوں میں گزاری۔ آپ اخلاق حمیدہ کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ بے شک آپ تمام عمر عیش و عشرت سے دور رہے اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمہ وقت روحانیت اور تصوف کے سمندر میں غرق رہتے، لوگ آتے اور استفادہ کرتے۔ آپ نے ہر قسم کے طویل اور مختصر وظائف کیے، جنگلوں اور ویرانوں میں جا کر عبادات کی، ذکر و فکر اور مراقبہ فرماتے اور اسرار و رموز حاصل کرتے رہتے۔ کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے۔ عالم یہ تھا کہ شب و روز عبادات میں مصروف رہتے اور برسوں رات کو سوئے نہیں تھے۔ کثرت سے روزہ رکھتے، اپنے مرشد کی ہدایات سے مجاہدات، ریاضت اور عبادات فرماتے اور انہی کی بدولت
اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو کھول دیا تھا۔ حضرت سلطان الصوفیاء پابند شریعت، پابند صوم و صلات تھے۔ آپ کے پاس آنے اور دامن مراد بھر کر جانے والوں میں ہر مذہب، ہر عقیدے اور ہر مسلک کے لوگ شامل تھے۔ بے شمار ہندو اور عیسائیوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی دولت حاصل کی۔ آپ سے ایک عالم محبت کرتا، خلق خدا آپ کی گرویدہ تھی۔ کوئی آپ سے ایک بار مل لیتا یا آپ کے چہرے مبارک پر ایک نظر ڈال لیتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مریدوں اور عقیدت مندوں کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی شمار ہے۔ آپ کے کردار، اوصاف اور تعلیمات اسلامی سے متاثر ہو کر نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور کتنے ہی بھٹکے ہوئے مسلمان راہ راست پر آئے۔ حضرت سلطان الصوفیاء سیاح بھی تھے اور آپ کی سیاحت اسلام کی ترویج، تبلیغ اور اشاعت کے لیے خاص تھی۔ آپ نے لگ بھگ 2 عشروں تک دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کیے۔ جہاں بھی گئے لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ لوگوں کی رہنمائی اور اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفاقی اور ابدی پیغام کو عام کیا۔ اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور لوگوں کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا اور اطاعت گزار بنایا۔ اللہ رب العزت جس بندے کو بھی کوئی کام سونپتا ہے تو غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی آواز میں حلاوت، نرمی اور پیار عطا فرمایا۔ آپ کے الفاظ میں سچائی اور آپ کے انداز میں خلوص تھا۔ آپ کی آنکھوں میں ایک خاص کشش تھی جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ آپ نے جس انسان کی طرف نگاہ محبت اٹھائی وہ آپ ہی کا ہو گیا۔ جس بھٹکے ہوئے کو ایک بار چشم بینا سے دیکھا اس کی دنیا و عاقبت سنور گئی۔ لوگ آپ کی طرف اس طرح کھینچے چلے آتے کہ دیکھنے والے حیران ہوتے۔ آپ شفقت، پیار، محبت، التفات اور حلم و بردباری کا پیکر تھے۔ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں حضرت سلطان الصوفیاء رحمت اللہ علیہ کے مرید اور عقیدت مند موجود نہ ہوں؟ دنیا کا ایک گوشہ ہو یا دوسرا، ہر جگہ حضرت سے عقیدت رکھنے والے موجود ہیں۔ ان ملکوں میں ہندوستان، پاکستان، عرب، آسام، بنگال، ملبار، سری لنکا، سیلون، متحدہ عرب امارات، چین، افریقہ، افغانستان، بخارا، ترکی، لندن اور امریکہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی نہ جانے دنیا کے کتنے ملکوں، شہروں اور علاقوں میں حضرت کی عقیدت مند موجود ہیں جس کی صحیح تعداد اور اعداد و شمار کا علم نہیں ہے۔ حضرت سلطان الصوفیاء رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے جب کراچی کا دورہ کیا تو آپ لیاقت آباد سے ہوتے ہوئے آگے جا رہے تھے کہ ان کی نظر ایک غیر آباد جگہ پر پڑی۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ وہ جگہ انہیں مانوس سی لگی۔ آپ کو یاد آیا
کہ آپ نے بارہا اس مقام کو حالت خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے خواب سچائی پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت خوابوں کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتا ہے اور مستقبل کے لیے احکامات جاری کیا کرتا ہے۔ آپ کو کشف کے ذریعے یہ حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ آنے والے برسوں میں صدیوں تک اس جگہ سے نور ہدایت پھیلے گا اور خلق خدا کو فیض حاصل ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اس مقام کو پسند فرمایا اور اس پورے قطع اراضی کو خریدنے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور اس طرح سن 1968 عیسوی میں اس مقام پر جامع مسجد سلطان المساجد کا سنگ بنیاد حضرت سلطان الصوفیہ رحمت اللہ علیہ کے والد باجد نے اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس کے ساتھ ہی خانقاہ شریف دربار سلطانی اور مدرسہ سلطان العلوم کے قیام کی منصوبہ بندی بھی کر لی گئی۔ آج یہی جگہ جو کبھی غیر آباد، اجاڑ اور سنسان ہوا کرتی تھی، الحمدللہ رشد و ہدایت کا مرکز بن چکی ہے۔ حضرت سلطان الصوفیہ رحمت اللہ علیہ آج سے 16 سال قبل 9 ذی قعدہ 1409 ہجری بمطابق 14 جون سن 1989 عیسوی کو بروز بدھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو جامع سلطان المساجد کے دائیں جانب اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ آپ کی وفات کے 9 سال بعد سن 1418 ہجری میں مزار مبارک تعمیر کیا گیا۔ 1968 عیسوی میں تعمیر کردہ اس عظیم روحانی مرکز کے داخلی دروازے کے سامنے ہی ایک حوض ہے، جس کے بالکل سامنے دربار ہال موجود ہے۔ اس ہال کی تزئین و آرائش کے لیے شیشہ کاری اور اسلامی طرز کی ایرانی میناکاری و نقش نگاری کا کام کروایا گیا ہے۔ دوسری منزل پر خواتین کے بیٹھنے کے لیے با پردہ انتظام ہے اور وہیں ان کے لیے وضو خانہ اور لنگر خانہ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اس ہال کے بالکل سامنے حضرت سلطان الصوفیہ رحمت اللہ علیہ کے جانشین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہال کے ایک جانب ایک کمرے میں کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں، جن میں آپ کے استعمال کا سامان اور متعدد بزرگان دین کی چادریں بھی موجود ہیں۔ خانقاہ کے احاطے میں چند چھوٹی دکانیں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دائیں جانب مسجد ہے اور مسجد کے نزدیک ہی مزار مبارک ہے۔ مزار کی تعمیر 7 برس قبل 1418 ہجری میں کی گئی۔ روضے کے بالکل اوپر قبر کا تعویذ ہے، جہاں زائرین حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ مزار، مسجد اور دربار ہال کی آرائش و زیبائش کا کام اب بھی جاری ہے، جس کی نگرانی موجودہ سجادہ نشین اور سلطان الصوفیہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے شاہ محمد کمال میاں جمیلی سلطانی کر رہے ہیں۔ اس روحانی مرکز کے پلیٹ فارم سے وحدت اور محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یہاں عمل اور ایمان و یقین کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ ذکر الہی کے ذریعے روحانی تربیت کی جاتی ہے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا جاتا ہے۔ اس مرکز میں تہجد کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ فجر کی اذان کے فوراً بعد حلقہ فکر و ذکر
اور صلاۃ و سلام کا آغاز ہوتا ہے جو نماز فجر تک جاری رہتا ہے۔ نماز فجر کے بعد درود و سلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اشراق کی نماز تک جاری رہتا ہے۔ مرکز پر صبح و شام مریضوں کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے اور ہر پیر اور جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد محفل ذکر و فکر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں حمد، نعت اور مناقب پیش کی جاتی ہیں، مراقبہ کیا جاتا ہے اور خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہاں ہفتے میں ایک دن مرد حضرات کے لیے اور ایک دن خواتین کے لیے درس قرآن کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ہر ماہ چاند کی 9 تاریخ کو ایک تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں محفل حمد و نعت اور محفل سما کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال 7، 8 اور 9 ذی قعدہ کو دربار سلطانی مرکز روحانی کراچی میں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ کراچی کے علاوہ ملک بھر سے سینکڑوں عقیدت مند شریک ہوتے ہیں اور بیرونی ممالک سے بھی شرکت کے لیے عقیدت مند آتے ہیں۔ 7 ذی قعدہ کو بعد نماز عصر پرچم کشائی حضرت سجادہ نشین خود فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعد نماز مغرب حلقہ ذکر و فکر، شجرہ خوانی، صلاۃ و سلام، فاتحہ اور بعد نماز عشاء محفل نعت و مواعظ حسنہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 8 ذی قعدہ کو بعد نماز مغرب حلقہ ذکر، شجرہ خوانی اور عشاء کی نماز کے بعد طرحی منقبتی مشاعرہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ملک پاکستان کے معروف شعراء کرام شرکت فرماتے ہیں۔ عرس کی تقریبات کے آخری دن 9 ذی قعدہ کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد خصوصی دعاؤں کے ساتھ یہ عرس کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملک پاکستان سے اور پاکستان کے باہر بیرون ممالک سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں اور شریک ہو کر اپنے دامن مراد کو بھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب بزرگوں کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔